اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 107 107۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، راج صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے۔ Do you not know that Allah, to Him belongs the dominion of the heavens and earth, and you have not besides Allah any protector or any helper؟ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بتائی ہیں، بلکہ سوال کیا ہے۔ اصل میں یہ آیت جو ہے اس سے پہلی والی آیت سے جڑی ہوئی ہے، جس میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے کر کے، ایک آرڈر دے کے پھر واپس کیوں لے لیا، یا پہلے کچھ اور تھا پھر بعد میں اس کو چینج کیوں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی پورا پاور، سارا ادھیکار اور پورا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ پیدا بھی اسی نے کیا اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جہاں پیدا کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جسے چاہے انڈیا میں پیدا کر دے، جسے چاہے کرناٹک میں پیدا کر دے، جسے چاہے امریکہ میں، جسے چاہے افریقہ کے جنگل میں پیدا کر دے، کون روک سکتا ہے؟ اور اس کی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی مالک نہیں ہے تو موت کے ٹائم جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو کیوں نہیں روک لیتے؟ تم روک کے دکھاؤ۔ تو جس کو چاہتا ہے وہ دولت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پہ سوچیے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ارب پتی کے گھر میں پیدا کر دیا اور ایک آدمی کو جھونپڑی میں پیدا کیا۔ اس کا کیا اختیار ہے اس میں پیدا ہونے میں؟ ایک آدمی کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے علم اور عمل کی ترقیات کے لیے، دوسرا آدمی پیچھے رہ جاتا ہے۔ جسے چاہتا ہے بیماری دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صحت دے دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل میں کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے بولتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی پاور، کوئی طاقت، کوئی اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ نمبر 1، اسی لیے وہ جو حکم چاہتا ہے دیتا ہے، جو حکم چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ 2016 سے پہلے
نہیں، نوٹ بندی کب ہوئی، کس سال میں ہوئی؟ 16 میں نا۔ جو نوٹ چلتے تھے 1000 2000 کے 100 کے، کیا اب وہ ہیں؟ کیا ہوئے؟ کینسل کر دیے گئے، سب منسوخ کر دیے گئے، رد کر دیے گئے، بین کر دیا گیا کہ اب وہ نہیں چلیں گے، اب نئے نوٹ چلیں گے۔ کیوں ہے؟ یہ پاور ہے، اختیار ہے، کر سکتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ بھی کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا ہی کیا۔ تو جس کے پاس پاور ہے، اگر دنیا میں وہ کوئی چیز بدل سکتا ہے، کینسل کر سکتا ہے، بین کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین و آسمان میں میری بادشاہ چلتی ہے، میں جو حکم چاہوں دوں، جو حکم چاہوں واپس لے لوں۔ یہ پہلا جواب۔ اور دوسری بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی تمہارا دوست نہیں۔ اصل میں جو ولی کا لفظ ہے یہاں پہ، ولی، اردو میں یا انگلش میں، عربی زبان بہت بڑی اور بہت رچ ہے۔ ایک لفظ کا ترجمہ کسی انگلش کے یا اردو کے ایک لفظ سے نہیں کر سکتے۔ ولی کا معنی دوست کے بولتے ہیں، لیکن دوست پورا ترجمہ نہیں ہے، یا پروٹیکٹر، بچانے والا، حفاظت کرنے والا، یہ بھی نہیں۔ ولی کا پورا معنی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ولی الیتیم، یتیم کا ولی۔ اسی طرح کہتے ہیں عورت کا ولی، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، عورت کا ولی جو اس کی نکاح کا، اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یتیم کا جو ولی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اس کا کھانا، اس کا کپڑا، اس کا پہننا، اس کی ہر چیز کی دیکھ ریکھ کرنے والا ذمہ دار آدمی، جو اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ولی جو ہے، جو اصل دوست ہے، وہ صرف اللہ ہی ہے۔ اس میں ایک دوسرے اینگل سے غور کیجئے۔ ہم دنیا میں جتنے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، سوچتے ہیں کہ مصیبت میں کام آئیں گے، کیا آپ غور کیجئے کہ اب تک کی زندگی میں کتنے دوست دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑتے گئے اور عین موقع پر انہوں نے دھوکہ دیا؟ ایسی سینکڑوں مثالیں ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل دوست اللہ ہے تمہارا، دوسرا کوئی نہیں۔ سب دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ولا نصیر، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ آخرت میں تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ دنیا میں بھی جب مدد کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے تو جن کو انسان سب سے قریبی سمجھتا ہے وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ تو جو بھی انسان اس چیز کو سمجھتا ہوگا وہ ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ کی طرف دیکھے گا۔ کون خوش ہو رہا ہے، کون ناراض ہو رہا ہے، کون قریب آ رہا ہے، کون دور ہو رہا ہے، نہیں، پہلے اللہ کو قریب کرنا، پہلے اللہ کو خوش کرنا۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ ساتھ لوگ خوش ہو جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے کسی اور کو خوش کرنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی آیتوں پر یقین کرنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔